اور اب خود درود بھیجتا ہے، اور جن کے نام کی یہ محفل سجائی گئی، میرے چچا حضرت میر محمد ندیم سلطان صاحب آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں جو دو تین باتیں ہوں گی، اچھی ہوں گی اور اصلاح والی ہوں گی۔ صوفیاء کے نزدیک آنے کا سب سے خاص مقصد، اولیاء اللہ کے نزدیک آنے کا جو سب سے اہم ترین مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ادب سیکھے، اسلام کے معاملات کا ادب سیکھے، اور جن جن چیزوں کا اسلام کے ساتھ جوڑ ہے اور جن جن چیزوں کی اسلام کے ساتھ نسبت ہے، چاہے اللہ کے ساتھ ہو، اس کے حبیب کے ساتھ ہو، جو جو نسبتیں ہیں ان ہر ایک نسبتوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے اولیاء کے پاس آنا۔ یعنی جب آپ اولیاء کے پاس آ گئے ہیں، اب یہ جو ادب ہے ان نسبتوں کا وہ آپ کے اندر آ جائے۔ جب آپ حضور سلطان صاحب کو پڑھتے ہیں، اور جو شعر میں نے پڑھا، اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویک نہ رجا ہوں، اس کی نسبت اگر آپ ادب کے ساتھ کریں وہ کہاں تک جاتی ہے۔ اور حضور سلطان صاحب جب اپنی کتابوں کو لکھتے ہیں، کیونکہ میں ایک سلطانی ہوں، سروری قادری ہوں، میری ہر بات اپنے شیوخ کی کتاب سے ہونی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت اور ادب کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ یار کو پسند ہے تمہیں وہی پسند ہونا چاہیے، جو کچھ یار کو پسند ہے تمہیں وہی پسند ہونا چاہیے۔ اور آج کل کا جو دور ہے، اس میں عقیدہ کو مضبوط کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور عقیدہ کیوں خراب ہوا ہمارا، اس کی سب سے خاص وجہ کیا ہے؟ اگر پتہ لگایا جائے تو اس کی سب سے خاص اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اولیاء سے دور کر لیا ہے۔ ہم نے کوئی 10 دن ابھی اسے عالم بنے ہوئے نہیں اٹھتا، ہم اس کے پیچھے چال پڑتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اصل تھی اسلام کی، جو دین کی اصل تھی، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اور ادب سب سے پہلے حضور کا ادب، حضور کے آل و ازواج کا ادب، حضور کے اصحاب کا ادب۔ اور جو یہ شعر میں نے پڑھا، اے تن میرا چشمہ ہوئے، جیسے یہ میں شعر پڑھتا ہوں کہ یہ میرا پورے کا پورا جسم، یہ آنکھیں بن جائے اور میں اپنے مرشد کو دیکھتا رہوں، تو دو واقعات ایسے ہیں، آپ کو عقیدہ بھی اس میں آ جائے گا جو میری ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ کون سا؟ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، حضور حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کے اپنے یار صدیق کے ساتھ غار ثور میں چلے گئے۔ اب غار ثور میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں ہیں، اور حضور ہیں اور بس صدیق ہیں، حضور ہیں اور بس صدیق ہیں، اور صدیق حضور کے اپنی آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اور اس نظارے کو حضور سلطان صاحب نے اپنے اشعار میں اس طرح ڈھالا کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے، اور گویا کہ حضرت صدیق اکبر کہنا چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا جسم کا لمحہ لمحہ، میرے جسم کا بال اب آنکھیں بن جائے، اور یہ صدیق اکبر آپ کا دیدار کرتا رہے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویک نہ رجا ہوں، لو لو دے مڑ لکھ تک چشمہ، ہک کھولا ہک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا من صبر نہ آوے، میں ہور کتھا ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار بہو من لک کرونا حجا ہوں۔ اور دوسری جانب جو واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ سیدنا مولا علی کا واقعہ ہے کہ وہ بھی ان کی گود میں بھی حضور سوئے ہوئے ہیں۔ اب حدیث کو کھول کے پڑھیے، حضور سوئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے، اور نماز بھی کون سی؟ عصر کی نماز بھی کون سی؟ عصر کی نماز کا وقت ہے، اور سیدنا مولا علی کی گود میں حضور نبی کریم سوئے ہوئے ہیں، اور اب بس گود بدلی ہے، سوئے حضور ہوئے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ حضرت علی ادب والے ہیں، جانتے ہیں یہ زیادہ ضروری ہے، وہ تو پھر بھی پڑھ لیں گے، پتہ ہے حضور کے امتی ہیں نا، نماز قضا نہیں ہوگی، اعتبار ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، شرط اور جزا۔ جزا اگر آپ نے لینی ہے اس کے لیے شرط ضروری ہے۔ وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کو جزا چاہیے تھی، شرط کیا تھی؟ ادب مصطفیٰ۔ اس کی جزا کیا ملی؟ پیاس لگی ہوئی تھی، حضور سے کہا کہ پیاس لگی ہے، حضور نے کہا باہر جاؤ، یہ شرط تھی نا، ادب کیا، اب باہر گئے، جزا کیا ملی؟ پانی آیا، وہ بھی جنت سے۔ اور اب یہاں پر شرط تھی ادب، شرط کیا تھی؟ ادب۔ اب ملنی اس کی جزا ہے۔ مولا علی کی گود میں حضور نبی کریم کا سر مبارک ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے، مغرب کی طرف چلا گیا ہے، اب حضور اٹھے ہیں، مولا علی سے پوچھا ہے، علی کیا؟ یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا ہے۔ پوچھا نماز قضا پڑھنی ہے یا وقت میں پڑھنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں، نماز کیسے قضا پڑھوں؟
اسی وقت اشارہ ہوتا ہے، جزا علی کو ملتی ہے۔ اس جزا پہ اعلی حضرت بھی بولے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند ہو اشاروں سے چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ ادب ہے، اور ادب شرط ہے، اور جزا کیا ہے؟ جو صحابہ کو ملی، جو اہل بیت کو ملی، اور جو اولیاء کرام کو ملی۔ وقت کی کمی ہے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ادب والوں میں رکھے، اور یاد رکھیے ہمیشہ نسبت کے ساتھ رہا کریں، نئی نئی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑا کریں۔ یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں، نہ آپ کے اندر رفس کو آنے دیں گے، نہ اندر آپ کی ناسویت کو آنے دیں گے۔ اس جہالت کے دور میں اور اس فتنے کے دور میں اگر آپ نے صحیح عقیدے پر رہنا ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور سلطان صاحب کی تعلیمات پر عمل کریں، اور خصوصاً بالخصوص شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔